السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ حضرات کی خدمت میں دینی اور شرعی مسائل کے سلسلے میں حاضری ہو رہی ہے۔ تو جو ساتھیوں نے ہمارے پاس واٹس ایپ پر مسائل بھیجے ہیں، پہلا مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے ہمارے محترم و مکرم بھائی نعیم صاحب نے لاہور سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اذان کا جواب کس طرح دیا جائے گا؟ آدمی مسجد سے باہر ہو پھر جواب دینے کا کیا طریقہ ہے، اور مسجد کے اندر ہو پھر جواب دینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ آدمی مسجد کے اندر ہو خواہ مسجد کے باہر ہو، جواب کا طریقہ کار یہ ہے۔ مشکات شریف کے اندر جلد اول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہو تو اذان کا جو جواب دینا ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ اکبر کی جگہ وہی الفاظ کہے جائیں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ وہی الفاظ کہے جائیں۔ البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جائے۔ خواہ مسجد کے اندر ہو تب بھی یہی حکم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، خواہ مسجد کے باہر ہو تب بھی یہی حکم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ باقی اس کی دلیل کیا ہے کہ مسجد کے اندر بھی یہی الفاظ کہنے ہیں اور مسجد کے باہر بھی یہی الفاظ کہنے ہیں؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقامت کے جواب کے اندر جب قد قامت الصلاۃ کہا جاتا تھا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اقامہ اللہ و ادامہ فرمایا کرتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جماعت جو ہے یہ تو مسجد کے اندر ہی ہوتی ہے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جو الفاظ استعمال فرماتے تھے، صحابہ کہتے ہیں باقی تو اذان کا جواب اسی طرح، اقامت کا جواب اسی طرح دیتے تھے جس طرح کہ اذان کا جواب دیا جاتا ہے۔ البتہ اقامہ اللہ و ادامہ کے جو الفاظ ہیں قد قامت الصلاۃ کی جگہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے مولانا نعیم صاحب نے لاہور سے یہ بھی پوچھا ہے کہ صبح کی جب اذان ہو الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ کون سے الفاظ کہنے ہیں؟ تو جی جواب یہ ہے کہ صبح کی جب اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم کی جگہ جو ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا کے الفاظ کہے جائیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں؟ تو جی جواب یہ ہے کہ حدیث کے اندر تو مجھے نہیں ملے، البتہ جو ہے مرقات شرح مشکات کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، اور اسی طرح جو ہے در مختار مع رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85 پر بھی یہی الفاظ موجود ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کے جگہ جو ہے صدقتا و بررتا و بالحق نطقتا کے الفاظ کہے جائیں گے۔ جی دوسرا مسئلہ قاری شوکت صاحب نے یہ پوچھا ہے ضلع بکھر سے، کہتے ہیں کہ والدین کی پیسوں کے معاملے میں سپورٹ کرنا کس عمر تک ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ والدین کی سپورٹ کرنا آدمی کے ذمہ لازم ہے پیسوں کے ذریعے، اور اسی طرح جو ہے ہر قسم کا ان کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، جبکہ والدین جو ہیں آدمی کے خاص کر جبکہ والدین اس کی ذمہ داری ہوں، مثلاً یہ خود کمانے والا ہے لیکن والدین جو ہیں اس وقت محتاج ہیں، تو والدین کا نان اور نفقہ اور اسی طرح والدین کا سکنا اور والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک اس کے ذمہ واجب ہے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا ہے ہمارے محترم مولانا سلیمان صاحب نے سیالکوٹ سے، پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا جو ہے بوسہ لیا یا مصافحہ کیا یا اس کو چھوا تو اس صورت میں اس کو انزال ہو گیا، تو اب اس کے لیے جو ہے کیا حکم ہے کہ اس کے اوپر جو ہے صرف قضا ہوگی یا روزوں کا کفارہ بھی ادا کیا جائے گا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا اور اپنی بیوی کو لمس کرنا یعنی چھونا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ اس بات کا احتمال ہو
کہ اگر میں چھوؤں گا تو مجھے انزال ہو جائے گا، پہلے تو اس سے آدمی بچے۔ اور اگر آدمی کو اس بات کے یقین ہو کہ انزال نہیں ہوگا اور پھر اس نے چھوا، یعنی لمس جسے کہتے ہیں، مصافہ، معانقہ، تقبیل، بوسہ، یہ کیا ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو جی اب اگر اس صورت میں انزال ہو گیا تو اس پر روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ اس پر نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ بوسہ وغیرہ لیا اور پھر جو ہے وہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ جمع کر بیٹھا، تو اس صورت کے اندر قضا بھی لازم ہوگی اور روزے کا کفارہ بھی لازم ہوگا، اور کفارہ جو ہے وہ 2 ماہ لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی مریض ہو، ہاں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اگر جو آدمی نے کفارے کے 2 ماہ روزے رکھنے ہیں تو درمیان کے اندر اگر ایک روزہ بھی چھوٹ جائے تو پھر اثر 9 روزے رکھنے ہوں گے۔ ہاں البتہ اگر عورت ہے اور عورت کے ایام مخصوصہ درمیان میں آ جاتے ہیں تو عورت کے لیے اس بات کی گنجائش اور اجازت ہے کہ عورت جو ہے وہ ان ایام مخصوصہ کو چھوڑ کر پھر اپنی گنتی کو اس کے بعد پورا کر لے۔ جی اگر کوئی آدمی روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے تو پھر اس کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو وہ اب تلاش کرے، تو وہ کہاں سے تلاش کرے، ان کو کیسے کھانا کھلایا جائے گا؟ تو جی اس کے لیے اس طرح کر لے کہ اس کے مستحق جو ہیں وہ دینی مدارس ہیں، دینی مدارس کے اندر جو ہے جا کر دے دیا جائے تو بہرحال یہ جائز ہو جائے گا۔ جی یہ ایک ساتھی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مجیب الرحمان صاحب ضلع ڈی خان سے پوچھتے ہیں کہ تراویح پڑھ کر اجتماعی دعا کا کیا حکم ہے؟ جی جواب یہ ہے کہ تراویح کے بعد اجتماعی دعا اگر کر لی جائے تو مفتی انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے تراویح کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا کے اندر فرماتے ہیں کہ سلفن خلفن اس کی گنجائش ہے تراویح کے بعد، وطر کے بعد، اور اسی طرح جو ہے وطر کے آخر میں جو 2 نفل پڑھ کر لوگ اس انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ امام صاحب جب فارغ ہوں گے تو ہمیں جو ہے دعا کروائیں گے، یہ دعا کرانا بدعت ہے، خواہ وہ وطر کے بعد ہو یا جو ہے وہ بالکل نوافل کے آخر میں ہو، تو یہ دعا بدعت ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر تراویح کے بعد بھی دعا نہیں کی اور وطر کے بعد بھی دعا نہیں کی اور آخر میں 5 منٹ کا درس دے دیا، جو منزل پڑھی ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا، یا اسی طرح جو ہے کوئی اور دینی مسائل نماز کے متعلق، روزے کے متعلق بتا دیے، پھر اس کے بعد دعا کر لی، تو اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اس دعا کے سب حضرات قائل ہیں۔ بہرحال تراویح کے بعد اگر دعا کر لی جائے مختصر تو اس بات کی گنجائش ہے، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے معمول نہ بنایا جائے، یا اس کو لازم قرار نہ دیا جائے۔ جو مانگ لے تو اس پر بھی تنقید نہ کرے، اور جو نہ مانگیں تو ان پر بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ جو روزے کا کفارہ ہے، یعنی اگر میاں بیوی نے آپس میں بوسہ لیا اور پھر جو یا معانقہ کیا اور نوبت پہنچ گئی جمع کرنے تک، جمع کر لیا، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے ان دونوں پر روزے کا کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ یا تو لگاتار 2 ماہ روزے رکھنے ہیں، یا جو ہے ان کا کفارہ جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، خواہ وہ کھانا جو ہے دینی مدرسے کے اندر دے دیا جائے تو اس بات کی بھی گنجائش ہے، اجازت ہے، اس طرح ممکن ہے۔ جی ایک بھائی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بھائی خلیل صاحب نے ٹانک روڈ کوٹا سے یہ پوچھا ہے کہ اگر ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، تو آیا یہ حدیث مبارک ٹھیک ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مبارک جو ہے
صحیح کتب حدیث کے اندر موجود ہے، جس کا یہی عنوان ہے، یہی خلاصہ ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اس کا ایمان نکل جاتا ہے، ایک ہے مکمل طور پر ایمان کا خارج ہو جانا، ختم ہو جانا، اور ایک ہے نور ایمان کا ختم ہو جانا اور کمالی ایمان کا ختم ہو جانا۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر نور ایمان چلا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے اس کا کمال ایمان جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھائی شہزاد عرفان سے پوچھ رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے تراویح گھر میں پڑھے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ بہتر تو یہی طریقہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں مسجد کے اندر جا کر جماعت کے ساتھ تراویح ادا کریں، اور اگر کوئی عذر ہو جائے جیسے بارش کا عذر فرما رہے ہیں تو اس صورت کے اندر گھر کے اندر تراویح پڑھنا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی حافظ صاحب یا قاری صاحب ہو تو ان کی اقتداء کے اندر گھر میں باجماعت تراویح پڑھی جائے، اور اگر باجماعت تراویح نہیں ہو سکتی تو پھر آدمی جو ہے اکیلے طور پر تراویح پڑھ لے اور اس فضیلت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اور اس ضمن کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ بعض لوگ جو ہے معذور وغیرہ ہوتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے بھی تراویح پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ تراویح یہ ایک الگ عبادت ہے اور روزہ جو ہے یہ الگ عبادت ہے۔ تو بہرحال جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی تراویح کی جو ہے نماز ادا کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی تراویح نہیں پڑھے گا تو اس کا روزہ جو ہے لنگڑا ہوتا ہے، اس کا روزہ درست نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ تراویح ایک الگ عبادت ہے، روزہ جو ہے یہ ایک الگ عبادت ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم تراویح پڑھنا چھوڑ دیں کہ اس کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں جو ہے نا عجیب ارشاد فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جی ہمارے محترم بھائی عبد الجلیل صاحب تربت بلوچستان سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کلی کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پانی حلق میں چلا گیا ہے، اور ہر وضو میں یہی حالت رہتی ہے، مجھے اب وہم ہو گیا ہے کیا کلی بغیر وضو ہو جائے گا؟ جی جواب یہ ہے کہ آپ جب وضو کریں تو وضو کے اندر کلی کریں، کیونکہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا غسل کی حالت میں تو ہے واجب، البتہ فرض ہے، اور وضو کے اندر جو ہے یہ وہما سنتان، یہ دونوں سنت ہیں۔ جی آپ کو کلی کرنی ہوگی، باقی یہ صرف وہم کا ہونا کہ بھئی پانی اندر چلا گیا ہوگا حلق کے اندر، تو بھئی جب تک یقین نہ ہو اس بات کا تو اس وقت تک وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ویسے بھی فقہ کا ایک مشہور ضابطہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین جو ہے یہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، کہ بسا اوقات یہ شک ہونے لگ جائے۔ جیسے اس کی عام مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک آدمی کو یقینی طور پر وضو ہے، اب اس کو شبہ ہونے لگا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وضو اس کا یقینی ہے لیکن صرف شبہ اور شک ہے، اس کو یقین نہیں ہے اس بات کا، تو اس آدمی کا وضو برقرار ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ تو بھائی عبد الجلیل صاحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وضو کے اندر کلی بھی کریں، اور اگر اس قسم کا وہم اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو آپ ان وساوس سے بچیں۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ ایک خاص کر یہ شیاطین جو ہے نا بہت سارے ہیں، تو ایک جو ہے نا شیطان اس کا نام ولہان ہے، وہ خصوصی طور پر جو وضو کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر شبہ ڈالتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو عام حالات کی بات ہے، رمضان المبارک کے اندر شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، البتہ چونکہ وہ 11 مہینے کے ان کے اثرات ہوتے ہیں آدمی پر، تو اس لیے جو ہے نا آدمی تھوڑا بہت ان اثرات کی وجہ سے کنفیوز ہوتا رہتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی
کہ آپ جو ہے نا وضو کریں، اس کے اندر کلی بھی کریں، انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر یقینی طور پر پانی حلق کے اندر چلا گیا اور آپ کو روزہ بھی یاد تھا تو پھر اس صورت کے اندر روزہ جو ہے فاسد ہو جاتا ہے، روزے کی قضا کرنا لازم ہو جاتی ہے۔ جی ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر آدمی انجیکشن لگوا لے اور اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو جی جواب یہ ہے کہ انجیکشن خواہ آدمی وہ رگ کے اندر لگوائے خواہ گوشت کے اندر لگوائے، دونوں صورتوں کے اندر آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بالکل مجبور آدمی ہو، بیمار آدمی ہو، روزے کی حالت میں بیمار ہو گیا اور اس کو ڈرپ لگایا گیا، تو ڈرپ لگانے کی صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہر آدمی جو ہے ڈرپ لگوانا شروع کر دے کہ میری جو کمزوری ہے یہ کمزوری ختم ہو جائے تاکہ طاقت بحال رہے، برقرار رہے، تو اس طرح کرنا بھی درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے تاکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو۔ روزے کا مقصد رمضان رمز سے ہے، رمز کا معنی ہوتے جل جانا، تو اس رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آدمی کے جو گناہ وغیرہ ہیں اس روزے کی برکت سے وہ جل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہیں ہمارے اس دینی پروگرام کو سنتے ہیں، اور میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات ہمارے واٹس اپ نمبر پر جو بھی مسئلہ بھیجیں انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب ملے گا۔ 0342 90 58 113 یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، اور ہمارا اپنا یوٹیوب چینل ہے مولانا اشرف حیدری کے نام سے، آپ اس کو بھی جو ہے نا سبسکرائب بھی کریں، اور اسی طرح جو ہے آپ اس کو آگے جو ہے نا پھیلانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شہزاد عرفان صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اگر ناک کان آنکھ میں دوائی ڈالے تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر ناک یا کان میں دوائی ڈالے گا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، جی اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ ہاں البتہ اگر آنکھ کے اندر دوائی ڈالے اور آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔